أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. سورة الاحزاب کی آیت نمبر 34 ہے. اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنْ، اور تم یاد کر رکھو جو تمہارے گھروں میں اللہ کی آیات اور اس کی حکمت کی باتیں تلاوت کی جاتی ہیں. اے بیویوں ان کو یاد بھی رکھو. ان اللہ کان لطیفا خبیرا، بے شک اللہ تعالی باخبر ہے اور بہت باریک چیزیں دیکھنے والا ہے. کل کی آیت کے اندر میں ایک دو باتیں ذکر کرنا چاہتا ہوں. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى. اس آیت کی طرف میں پھر آتا ہوں. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، عورتوں کو حکم یہ ہے کہ وہ اپنے گھروں میں رہیں. اللہ کا حکم ہے، میرا کوئی حکم نہیں ہے، کسی دنیاوی لیڈر کا حکم نہیں ہے. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اور تو اپنے گھروں میں ہی رہو، گھروں سے باہر نہ نکلو. اور پھر دوسرا حکم ہے کہ اگر مجبوری میں ظاہری بات ہے باہر نکلنا بہت دفعہ ضرورت ہوتی ہے، اگر باہر نکلنا ہے تو اس صورت میں حکم ہے وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى. آج مزاج ایسا بنا ہوا ہے کہ قرآن مجید کی آیات کو عقلی بنیادوں پہ پرکھا جاتا ہے. اگر تو میری عقل کے مطابق ہو رہی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہو رہی تو پھر اس کو اس سے پش ڈالا جاتا ہے، یا پھر اس کا اگلا مرحلہ ہے اس کا انکار کیا جاتا ہے. اور انکار کرنے کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ ہم عام طور پر ایسے دانشور حضرات کو سنتے ہیں، ان کو سننا پسند کرتے ہیں کہ وہ عقلی باتوں کو پہلے رکھتے ہیں اور یعنی لاجک کو پہلے رکھتے ہیں، نقلی باتوں کو بعد میں رکھتے ہیں. حالانکہ نقل پہلے ہے، عقل بعد میں ہے. یہ اسلام کا خاصہ ہے، نقل پہلے عقل اس کے تابع ہے. اس کی بہت سی وجوہات میں کئی دفعہ ذکر کر چکا ہوں. پہلے نقل ہے، اس کے بعد عقل ہے. نقل مطلب پہلے اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے، اس کے بعد مجھے لاجک سمجھ میں آئے تو ٹھیک ہے، لاجک سمجھ میں نہ آئے تب بھی میں تابع رہوں گا. کبھی جا کے لاجک سمجھ میں آئی تو ٹھیک ہے، ورنہ لاجک سمجھ میں آنا کوئی ضروری نہیں، کوئی ضروری نہیں. چنانچہ آپ نے دیکھا ہوگا جتنے بھی ذہین لوگ تھے ان میں چند فیصد لوگ مسلمان ہوئے، باقی سب کافر رہے. ابو جہل، یعنی اس کا نام ابو جہل تو بعد میں صحابہ نے رکھا، اس کا نام ابو الحکم بن حشام تھا. اس کا اصل نام ابو الحکم، نام تو اس کا عمر بن حشام تھا، لیکن لوگ اس کو ابو الحکم بن حشام، حکم کہتے ہیں عقل کو، یعنی عقل کا باپ. ابو لہب یعنی خوبصورتی میں باپ کا درجہ، یعنی بہت بڑا درجہ. یہ تو ہماری زبان میں باپ ایک اچھے معنوں میں نہیں بولا جاتا، لیکن اس زمانے میں ایک اچھے معنوں میں بولا جاتا تھا. تو یہ جتنے سمجھدار لوگ تھے، عتبہ تھے، شیبہ تھے، ولید ہیں، اور یہ بڑے بڑے حضرات جو صاحب عقل اور صاحب دانش سمجھے جاتے تھے، کیونکہ ان کی لاجک میں نہیں آتے تھے. کہتے اتجعل الہۃ الہ واحد ھذا شیء عجب، اتنے سورے چھوڑ کے ایک، عجیب سی بات ہے، یہ ہماری عقل میں نہیں آتی. مرنے کے بعد دوبارہ ہماری عقل میں نہیں آتی. چنانچہ جو لاجک کو پہلے رکھتا ہے ہمیشہ ناکام رہتا ہے. چنانچہ جن لوگوں نے اس آیت کے اوپر مشق کی ہے وہ کہتے ہیں وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ کا طریقہ بتا دیا کہ وَقَرْنَ اگر پردہ نہیں کر سکتی تو گھر میں رہو، اگر باہر جانا ہے تو یہ کرو. حالانکہ عربی زبان کا یہ قاعدہ نہیں ہے. لغت عربی کو، قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے لغت عربی کا فہم ہونا چاہیے. آپ کو عربی بولنی آتی ہو یہ ضروری نہیں، فہم ہونا ضروری ہے. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ لغات کے امام راغب اصفہانی نے 18 سے، آج کل چونکہ جلدیں تبدیل ہو رہی ہیں تو اس لیے جلدوں کے نمبر اوپر نیچے ہو سکتے ہیں، 18 سے 22 جلدوں میں، بعض مکتبوں نے 25 جلدوں میں چھاپی ہے مفردات القرآن. قرآن کے ایک ایک لفظ کی وضاحت کی، یہ لفظ بنا کہاں سے، کیسے آیا، سب سے پہلے کس نے استعمال کیا. یعنی کئی جلدوں میں کتاب ہے، علامہ راغب اصفہانی کی مفردات القرآن عربی میں کتاب ہے. اس میں
تفسیر کے اصول ہیں، بہت سی چیزیں ہیں، صرف یہ کتاب نہیں اور بہت سی کتابیں. جیسے الفاظ جو عربی میں استعمال ہوتے ہیں ان کی وجوہات ہوتی ہیں. جیسے کسی جگہ پر واو استعمال ہو رہا ہے تو واو ایک لفظ ہے، مغایرت کے لیے استعمال ہوتا ہے. یہ وہ بنیادی چیزیں جو تفسیر سمجھنے کے لیے بیسک آنی چاہیے. عام طور پہ لوگوں کو نہیں سمجھائی جاتی، لیکن چونکہ ایک مسئلہ کنٹروورشل ہو جاتا ہے تو وہاں پر بتانا پڑتا ہے کہ جی عورت کو نوکری کرنی چاہیے. آج کل وہ زمانہ نہیں رہا، عورت کو نوکری کرنا ضروری ہے. کیوں ضروری ہے؟ کیا وجہ ہے؟ کیا ضرورت ہے؟ ایک عورت کا اس کا شوہر ہے، اچھا کمانے والا ہے، اچھا لا کے دینے والا ہے، یا اچھا نہیں لیکن وہ اکانومیکل ہے، گزارا کر لیتے ہیں، صحیح لوگ ہیں، تو ایسی عورت کو گھر سے باہر نکلنے کی شریعت بالکل اجازت نہیں دیتی، بالکل اجازت نہیں دیتی، کیونکہ اس کی کوئی مجبوری نہیں ہے. باہر نکلنا پابندی کے ساتھ مجبوری کی صورت میں ہو سکتا ہے. اب مجبوری کی صورتیں ہوتی ہیں، درجات ہوتے ہیں، اس کے اوپر بڑے عجیب عجیب قسم کے الٹے سلٹے سوال، وہ ساری عقلی بنیادوں پر ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ان کے جوابات نہیں، جوابات بھی ہیں، چند ایک کا میں ذکر بھی کروں گا. سب سے پہلے مغایرت کے لیے، واو مغایرت کے لیے آتا ہے. مغایرت کا مطلب کیا ہے؟ مغایرت کا مطلب یہ ہے، واو کا مطلب ہے اور. بھی میں نے کپڑے بھی پہنے ہوئے، میں نے جرسی بھی پہنی ہوئی ہے. میں نے کپڑے بھی پہنے اور جرسی بھی پہنی ہوئی ہے. میں نے کپڑے بھی پہنے ہوئے، جرسی بھی پہنی ہے اور ہیٹر کے سامنے بھی بیٹھا ہوں. اب ہیٹر اور چیز ہے، جرسی اور چیز ہے، کپڑے اور چیز ہے. تو یہ سب چیزوں میں مغایرت ہے. یعنی مغایرت کا مطلب ہے ایک دوسرے کا غیر ہونا. تو جب آپ اور بول رہے ہیں تو اور کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ الگ الگ چیزوں، میں نے کپڑے بھی پہنے ہوئے، میں نے کپڑے بھی پہنے ہوئے، میں نے کپڑے بھی پہنے ہوئے. ایسا کوئی بھی پاگل ہو گئے ہو کیا؟ تو یہ جو آپ اور درمیان میں لگا رہے ہیں، اس کا مطلب ہے پہلے اور بات کا ذکر ہے، اب اور بات کا ذکر ہے. چنانچہ قرآن نے پہلے اور بات ذکر کی ہے، اب اور بات. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ ایک حکم ہے، اور یہ ایک حکم کامل ہے، اس میں کوئی نقص نہیں ہے. حکم کامل ہے کہ عورت کے لیے اصل اس کا گھر ہے. اب اس کو گھر سے باہر نکلنا ہے تو کوئی شدید عذر اور شدید مجبوری ہونی چاہیے، جو میں نے دو ذکر کی تھی. شدید ضرورت ہے دنیاوی اعتبار سے، شدید ضرورت ہے شرعی اعتبار سے. اس صورت میں عورت نکل سکتی ہے، اور اس کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں، بہت سی چیزیں ہو سکتی ہیں. اب اس کو عقلی بنیادوں پہ جی اگر آپ کو لیڈی ڈاکٹر نہ ملے تو آپ اپنی بیوی کا علاج ہی نہیں کراتے، تو آپ لیڈی ڈاکٹر بننے سے منع کرتے. ہم نہیں منع کر رہے لیڈی ڈاکٹر بننے سے. مسئلہ یہ ہے کہ ایک شرعی ضرورت ہے، اس کو شرعی اعتبار سے کیا جائے تو ٹھیک ہے، اگر شرعی اعتبار سے نہ کیا جائے تو وہ ٹھیک نہیں. پوری دنیا کو شکست دینے والے آج طالبان اگر عورتوں کو یونیورسٹیوں میں نہیں پڑھنے دے رہے تو اس کے پیچھے جو وجوہات ہیں وہ کسی نے جاننے کی کوشش نہیں کی. بس چونکہ ان کو ایک تشدد کا نشانہ بنانا ہے، تشدد کا نشان بنانا ہے، اس لیے نہ ان کا کوئی بیان لیتا ہے، نہ ان کو کوئی سمجھنے کی کوشش کرتا ہے. ہم اپنے بیسکس چھوڑ چکے ہیں. جب ہم اپنے بیسکس چھوڑ چکے ہیں تو آج آپ دیکھیں اب 6:1 کا ریشو ہے ہمارے میڈیکل کالجز کے اندر. چاہے آپ ڈاؤ میں چلے جائیں، چاہے آپ آغا خان میں چلے جائیں، چاہے آپ لیکٹ نیشنل میں چلے جائیں، چاہے آپ انڈس میں چلے جائیں، 6:1 کا ریشو ہے. یعنی 6 لڑکیاں اور 1 لڑکا. اور اب یہ ریشو 8:1 کا ریشو، ابھی پیچھے 1-2 سال پہلے جو ریسرچ 8:1 کا ریشو ہے میڈیکل کالجز کے اندر. لیکن آپ بتائیں کہ کون سا ہاسپٹل کراچی کے اندر ہے جس میں آپریشنل ڈیلیوری صرف عورتیں کرتی ہیں؟ کوئی نہیں، کوئی نہیں. آپریشنل ڈیلیوریز ہیں یا سرجیکل ڈیلیوریز ہیں یا سرجیکل آپریشنز ہیں، صرف عورتیں کرتی ہیں؟ نہیں ہے. نہ فاطمہ جناح میڈیکل ہے، فاطمہ جناح میں صرف خواتین ہوتی ہیں. نہ فاطمہ جناح میڈیکل ہے اور نہ کوئی اور ہے. تو کیا مطلب ہے؟ ہم کن بیسس کے اوپر اپنی خواتین کو باہر نکال رہے ہیں؟ میں نہیں کہتا عورتوں کو ڈاکٹر نہیں بننا چاہیے، بڑی ضرورت ہے، لیکن مطلب اس بیس پر ورک نہیں ہو رہا. نکالنے کے لیے تو ہم بیس بنا لیتے ہیں، لیکن آگے جو بیس ہے اس بیس پہ کوئی کام نہیں ہو رہا، کوئی کام نہیں ہو رہا. اور پاکستان میں تو ہم تھوڑا سا کہہ دیتے ہیں تو کہتے ہیں جی یہ ریجڈ قسم کے ملا ہیں اور ایسے، یا تو بات کرنے والے لوگ ہیں. آپ پاکستان سے باہر نکل جائیں، دنیا کے اندر کہیں ایسا نظام، ہاں انڈیا میں نظام ہے اور بنگلہ دیش میں کچھ نظام ہے، لیکن یہ بر صغیر سے آپ باہر نکل جائیں، دنیا کے کسی بھی ملک میں ایسا سسٹم تصور ہی نہیں. مرد ڈیلیوری پاگل ہو گئے، پھر کون کرے گا ڈیلیوری؟ جی عورت کرے گی. عورت میں کیپیبلٹی نہیں ہے، وہ مانتے ہی نہیں ہے کہ عورت میں کیپیبلٹی ہے کہ وہ سرجریکل نائف ایسے اٹھائے گی اور اتنی پرتیں کھال کی کاٹے گی اور بالکل صحیح کرے گی. وہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہوتے. اور ہم اسی بیس کے اوپر کہہ رہے تھے جی اگر عورت آپریشن نہیں کرے گی تو پھر مرد کرے گا کیا؟
اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں، لیکن ہمارے سامنے بس اتنی سی بات رکھ دی جاتی ہے اور ہم سمجھ لیتے ہیں جی مولوی تو بیوقوف لوگ ہیں، ان کو کیا پتا۔ قرآن کا دیا ہوا، مولوی تو بیوقوف ہے، چلو ٹھیک ہے، لیکن قرآن میں جو بات دی ہے اس کو آپ کیسے جسٹیفائی کریں گے؟ تو اس طریقے کے دانشور آ جاتے ہیں جو اس طرح کی چھوٹی سی بات کہتے ہیں اور ہم ان کو فالو کرتے ہیں کہ جی ہاں ماشاء اللہ کتنا سمجھدار انسان ہے۔ کیسے قرآن کا ایک حکم ہے، اس حکم کے آگے ہماری عقل پہلے نمبر پہ تو ختم ہے۔ ہاں دوسرا ضرورت شرعی، ضرورت شدید ہے، اس کو اس طریقے سے ڈرائیو بھی کیا جائے، اس طریقے سے معاملہ بھی کیا جائے۔ ہم بس صرف ضرورت کو سامنے رکھ کے ہاں ہونا چاہیے، خواتین کا ایسا سسٹم ہونا چاہیے کہ ان کو ہر قسم کا سرجن خاتون ہو، ہر قسم کی ڈاکٹری میں اسپیشلائزیشن خواتین کی ہو، لیکن آپ میرے اپنے جاننے میں کئی لیڈی ڈاکٹرز ہیں جو ہاسپٹلز میں کام کرتی ہیں، اسپیشلسٹ ہیں، یعنی ایسی بھی خواتین ہیں جو پاکستان میں پورے پاکستان میں 10 خواتین ہیں، ان میں سے ایک ڈاکٹر وہ بھی ہے، یعنی ایسے یعنی اکراس دا پاکستان ایک ڈاکٹر ہے جو وہ کام کر سکتی ہیں، 10 ڈاکٹر ہیں ان میں سے ایک وہ ڈاکٹر ہے۔ وہ تک بتاتے ہیں کہ لیڈیز کے لیے ماحول سازگار نہیں ہے۔ تو میرا تو کوئی تجربہ نہیں ہو، نہ میں کوئی ایسا جہاں دیدہ آدمی ہوں کہ مجھے اتنا پتا ہو، لیکن جتنا مجھے پتا ہے اس اعتبار سے اتنا جانتا ہوں کہ کوئی ماحول ہمارے ہاسپٹلز کا، کوئی ماحول ہماری یونیورسٹیز کا ایسا نہیں ہے جو کسی ایسی بچی کو سپورٹ کرے، لیکن پھر بھی ہم اس کو منع نہیں کرتے ہیں، اور یہ ہے کہ اچھی امید کے ساتھ اس کام کو کرنے کی اجازت دیتے ہیں کہ بھئی ہاں اگر کوئی بہتری کی توقع ہے تو اس صورت میں عورت کی گنجائش ہے، لیکن مسئلہ یہ کہ وہ ان چیزوں کا پاس رکھے، ان چیزوں کا خیال رکھے۔ اور ماشاءاللہ بہت سی خواتین ایسا کرتی بھی ہیں اور اپنے لحاظ سے اپنے طور پہ کوششیں کرتی ہیں، اور اتنی کوششیں کرتی ہیں کہ 6 7 ہاسپٹل سے ان کو ریزائن کرنا پڑتا ہے، اور مردوں کی حوث سے بچنے کے لیے ان کو بہت سٹرگل، بہت محنت کرنی پڑتی ہے، اور ان میں بیشتر خواتین پیچھے ہٹ جاتی ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہماری سٹرگل بالکل بیکار ہے، کوئی اس سٹرگل کا فائدہ نہیں ہے۔ بیشتر خواتین پیچھے ہٹ جاتی ہیں، ہاں کچھ خواتین ہیں وہ ڈٹ کے رہتی ہیں، مقابلہ بھی کرتی ہیں۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ دو حکم الگ ہیں۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اول عورت کے لیے حکم یہی گھر میں رہے، گھر سے باہر نہ جائے اپنے شوہر کے ساتھ جائے اپنے بیٹے کے ساتھ جائے، اپنے بھائی کے ساتھ جائے، اس طریقے سے جائے۔ آپ دیکھیں پاکستانی میڈیا سے لے کر اخبار، اور اخبار سے لے کے ڈرامہ سے لے کے فلم انڈسٹری، وہ سب کس چیز کو پروموٹ کر رہے ہیں؟ جس چیز کو پروموٹ کر رہے ہیں مجھ سے بہتر بہت سے لوگ جانتے ہیں کہ کیا چیز پروموشن میں آ رہی ہے اور کس چیز کو لوگ دیکھنا پسند کرتے ہیں، اور کس چیز کو لوگ دفعہ کرو یہ کیا چیز ہے یہ دکھا رہے ہیں، اس کا ریشو میں اس کی ٹی آر پی بنتی نہیں ہے، محنت نہیں ہوتی، کیونکہ لوگ بھی اس لحاظ سے اپنی سوچتے ہیں۔ قرآن کی جو سوچ ہے اس کے مطابق سمجھنا چاہیے۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ، اگر نکلنا ہے عورت نے اپنے شوہر کے ساتھ کسی شدید شرعی ضرورت میں تو پھر وہ تبرج نہ کرے، ورنہ اصل اس کے لیے یہی ہے کہ وہ اپنے گھر میں رہے، یہی اس کے لیے اصل ہے۔ اور پھر اس کے اوپر بے شمار عقلی دلائل بھی ہیں اور بدیہی بات نیچرل قسم کی چیز ہے۔ بطور مثال مرد بھی کمانے کے لیے نکل رہا ہے، عورت بھی کمانے کے لیے نکل رہی ہے، تو گھر میں بچوں کو تربیت کون کرے گا؟ بچوں کو ایک بھلا انسان کون بنائے گا؟ بچوں کا خیال کون رکھے گا؟ ہاسپٹلز میں میرے سامنے کئی ایسے واقعات ہیں کہ ماں ڈیلیوری ہوئی ہے، ماں اپنے بچے کو دودھ نہیں دے رہی، اس کو سٹارٹنگ سے ہی فیڈر پہ کر رہی ہے کہ بھئی میں نے تو جاب کر لی ہے، میں تو بچے کے ساتھ رہ نہیں سکتی، اس کو اس کی میری امی سنبھالے گی یا اس کی آپ کی تو امی سنبھال لیں گی، لیکن ایک عام آدمی، ایک دوسرا آدمی ہے جو اکٹھی فیملی میں، جوائنٹ فیملی میں نہیں رہتا، اس کی صورت میں کیا مسئلہ ہے؟ یعنی بس ہر ایک اپنا الو سیدھا کرتا ہے اور اس سے آگے نکل جاتا ہے، کہتا ہے ہم نے یہ کام کیا، اور خود کو ایک مثال کے طور پہ پیش کرتا ہے۔ مثال تو صرف قرآن ہے، مثال تو صرف حدیث ہے۔ تو دیکھ لیں وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ، پھر اس صورت میں بچوں کو موبائل دے کے کھانا کھلاتے ہیں، بچوں کو موبائل دے کے کنڈر گارڈن میں داخل کراتے ہیں، اور بیبی سیٹر بچوں کے لیے ہوتا ہے، اور یہ سب چیزیں کرنے کی کوشش کریں، یہ سب غیروں کی نقالی ہے، اسلام نے تو اس کی کوئی ترغیب نہیں دی۔ تو اس آیت کو اول تو یہ انسان اپنی کوتاہی کہ جی ہماری کمی ہے، لیکن کمی کا اعتراف کرنے کی بجائے ان آیات کا انکار ہوتا جا رہا ہے، اور انکار کی صورت میں کیا نتائج آتے ہیں میں کوئی فتویٰ نہیں دے رہا، ہر شخص اپنے دین کا خود ذمہ دار ہے۔
اس سے آگے ہے وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِکْمَةِ. اتنی زبردست بات ہے، اتنی زبردست بات ہے، چھوٹی سی آیت لیکن بات پوری زندگی کا نچوڑ ہے. وَاذْكُرْنَ، یاد رکھو، مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ، جو تمہارے گھر میں پڑھا جاتا ہے نا اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کی حکمتوں کے بارے میں، ان کو یاد رکھو. دیکھیں ان کو یاد کیسے رکھے؟ مسئلہ یہ ہے کہ یاد رکھنے کا مطلب یہ ہے سب سے پہلے کہ اس کو پڑھا جائے. چنانچہ اپنے گھر کے اندر یہ پابندی سے معمول رکھنا چاہیے، کوئی قرآن کوئی حدیث اس کا درس اپنے گھر میں لگایا جائے کہ سب لوگ اس کو سنیں. بھئی ہم نہیں سن پاتے فلانا ڈھماکا، تو گھر میں روزانہ کوئی نہ کوئی تعلیم کا رخ اپنایا جائے، کسی کتاب سے، کسی دینی کتاب سے، جس دینی کتاب کے بارے میں شرح صدر ہو رہا ہے اس کتاب سے گھر میں بچوں کے ساتھ تعلیم کرے، اپنی بیوی کے ساتھ تعلیم کرے. یعنی عورت کی ذمہ داری لگائی وہ اپنے گھر میں سب کو بٹھا کے تعلیم کرے. اور وذکرنا، یہ یاد اس وقت رہے گی جب آپ اس کو ڈیلیور کریں گے، جب آپ اس کو سنیں گے، جب اس کو بار بار سنیں گے، بار بار ریکال کریں گے تب یاد رہے گی، ورنہ یاد ہی نہیں رہے گی. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ یاد رہے. کہ ایک چیز بار بار تذکرہ کرنے سے یاد ہوتی ہے، ایک بات سننے سے یاد نہیں رہتی. چنانچہ گھر کا ماحول عورت کی ذمہ داری، وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِکْمَةِ، عورت کی ذمہ داری ہے گھر کا ماحول بنائے. عورت کے ذمہ ہے کہ وہ گھر کا ماحول بنائے. اب گھر کا ماحول عورت کیا بنا رہی ہوتی ہے؟ ٹی وی کے ذریعے سے بنا رہی ہے، تعلیم کے ذریعے سے بنا رہی ہے، غصے کے ذریعے سے بنا رہی ہے. دیکھیں جی، اولاد ویسی ہوتی ہے جیسی ماں ہوتی ہے. عام طور پر یہ جیسی ماں ہوتی ہے ویسی اولاد ہوتی ہے. جی رشتہ دیکھنے جا رہے ہیں، سب سے پہلے اس کی ماں کو دیکھو. اس کی ماں اپنے شوہر کا ادب کرتی ہے تو یہ بھی ادب کرے گی. اگر اس کی ماں شوہر کا ادب نہیں کرتی تو اس کی بیٹی بھی کبھی بھی ادب نہیں کر سکتی. تو ماں کی گود پہلی درسگاہ ہوتی ہے. فرمایا وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ. پھر یہ کیوں حکم ہے؟ ان اللہ کان لطیفا، لطیف کہتے ہیں بہت ہی باریک چیز کے ذریعے سے آپ تربیت کریں، اس کو لطافت کہتے ہیں. یعنی بڑی باریک چیز کی خبر اللہ تعالیٰ تمہیں دے رہے ہیں. یہ باریک چیز کنٹرول کر لو، تمہارے بچوں کی تربیت خود ہو جائے گی. یہ باریک چیز کر لو. دیکھیں ایک آدمی گھر میں نماز پڑھتا ہے اور اس کی بیوی گھر میں نماز نہیں پڑھتی تو عنقریب پورا گھر بے نمازی ہوگا. ایک عورت گھر میں نماز پڑھتی ہے، اس کا شوہر نماز نہیں پڑھتا، عنقریب شوہر بھی نماز پڑھے گا، اس کے بچے بھی نماز پڑھیں گے، وہ سب لوگ نماز پڑھیں گے. یہ چابی ہے، کی پوائنٹ ہے کہ عورت جیسی ہوگی ویسا گھر بنتا چلا جائے گا. مرد جیسا ہوگا ضروری نہیں. دیکھیں اللہ کے نبی ہیں ایک طرف، جب اللہ کے نبی ہیں وہ گھر میں آتے ہیں، وہ گھر کا ماحول خود بخود کنورٹ ہوگا؟ نہیں. اللہ کے نبی کو نہیں کہا، ان کی بیویوں سے کہا کہ دیکھو تم نے کرنا ہے. اگر تم صحیح ہوگی تو یہ سارا ماحول سیٹ ہو جائے گا، تم صحیح نہیں ہوگی یہ سارا ماحول سیٹ نہیں بن سکتا. تو میں اور آپ کیا چیز ہیں؟ یعنی ہماری عورتوں کے لیے کتنی اہم بات ہے کہ وہ جس طریقے کے معاملات کریں گی بچے بھی ویسے کریں گے، شوہر بھی عن قریب ویسے کرے گا، اور دیگر لوگ بھی ویسے کریں گے. بڑی حکمت ہے اس آیت کے اندر. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی